انڈونیشیا کے ساحلی علاقے میں 7.7 شدت کے زلزلے میں 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بندرگاہ پر ٹرمینل کا راستہ زمین بوس ہو گیا۔ کنکریٹ گرنے سے کئی افراد سمندر میں جا گرے۔ یونیورسٹی آڈیٹوریم کی چھت کا ملبہ گرنے سے کئی طلبہ زخمی ہوئے۔ شہر میراماؤ میں جاری کی گئی سونامی وارننگ واپس لے لی گئی۔ بار بار یہ کہہ چکا ہوں، کبھی بھی رہبر اعلیٰ کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گا۔ سپریم لیڈر کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ملک کا اتحاد سب سے اہم ہے، یہ ٹوٹ گیا تو طاقت بھی بکھر جائے گی۔ دشمن کا بنیادی منصوبہ ایران کو اندر سے تباہ کرنا ہے۔ سپریم لیڈر کی صحت ٹھیک ہے، ان سے طویل ملاقات کر چکا ہوں، دھونس و جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ درآمدی اشیاء طویل راستے سے لانے کے باعث مہنگائی بڑھی، ہماری آمدنی بھی کم ہوئی۔ پہلے تیل فروخت کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ دشمن نے کچھ ریفائنریز کو تباہ کر دیا، معیشت کا چلنے رہنا ضروری ہے۔ ایران کو شکست دینے کے بعد آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دوں گا، صدر ٹرمپ کا اعلان۔ کہتے ہیں ایران پر بحری ناکہ بندی کوئی نہیں توڑ سکتا، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ امریکی عوام کو اگر گیسولین کی خرید پر $4 اوپر دینے پڑیں تو اس کے لیے معافی نہیں مانگوں گا، جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ Defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I'll never apologize. I did the right thing. What we're doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world. Our military is unbelievable. The blockade is unstoppable. It's a wall of steel. آبنہ ہرمز صرف ایران کے حکم پر بند ہوگی یا کھلے گی؟ ایران دھمکیوں سے خوفزدہ ہوگا اور نہ ہی طاقت کے مظاہرے سے مرعوب ہوگا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہتے ہیں آبنہ ہرمز ایرانی تھی، ایرانی ہے اور ایران کی ہی رہے گی۔ اسے طیارہ بردار بحری جہازوں یا سردارتی احکامات کے ذریعے قبضے میں نہیں لیا جا سکتا۔ امریکہ کو اب تک بھاری اسٹریٹجک شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ شکست کی حقیقت تسلیم کرے اور خام خیالی چھوڑ دے۔ ایران آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے امریکہ کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کا بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق انہوں نے کہا قطر اور پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے، تاہم اسے مذاکرات نہیں کہا جا سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت میں جنگ کے خاتمے کی بات کی گئی تھی، جنگ بندی کی نہیں، اس لیے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ماضی میں قائم کیے گئے سفارتی رابطے اب مؤثر نہیں رہے۔ امریکی صدر نے USS ابراہم لنکن کی طویل تعیناتی پر خدشات مسترد کر دیے۔ کہا طیارہ بردار بحری جہاز کی تعیناتی طویل نہیں، ابراہم لنکن بہت جلد روانہ ہو جائے گا، اس کی جگہ ایک اور طیارہ بردار جہاز تعینات کیا جا رہا ہے۔ That ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. No. Not nearly long enough. ایران کی پاسداران انقلاب نے صوبہ ہرمزگان کی فضائی حدود میں ایک امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی ڈرون MQ-9 کو جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ غزہ امن منصوبے پر اختلافات دور کرنے کے لیے جیریڈ کشنر، ٹونی بلیئر اور غزہ امن کونسل کے سربراہ اسرائیل جائیں گے۔ یہ دورہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ دورے کا مقصد غزہ امن منصوبے سے متعلق اختلافات دور کرنا ہے۔ جیریڈ کشنر اور نکولائے میلادینوف مصر بھی جائیں گے۔ امریکی حکام کو امید ہے دورے کے دوران اچھی بات چیت ہوگی۔ یہ دورہ اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ امن کونسل کے 15 نکاتی منصوبے کی مخالفت کے بعد ہو رہا ہے۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یوم آزادی کے موقع پر پاک فوج کے سابقہ فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ سابقہ فوجیوں کا تجربہ، رہنمائی اور مسلسل وابستگی کو قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ قرار دیا۔ کہا سیکیورٹی کے تیزی سے بدلتے پیچیدہ ماحول میں ان کے تجربات سے استفادہ اہم ہے۔ بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس وقت پاکستان، سعودی عرب اور ترکی میں ہونے والا معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ امریکی خارجہ امور پالیسی کی ماہر ڈینیل مارکی کا بھارتی نیوز پلیٹ فارم ڈوائر کو انٹرویو۔ کہتی ہے پاکستان کی علاقائی عسکری بالادستی بحال ہو گئی ہے۔
معروف امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارکی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کو مشرق وسطی سے دور رکھنے کی بھارتی کوششیں ناکام ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ مری میں نون لیگ کا مشاورتی اجلاس، نواز شریف اور شہباز شریف اجلاس میں شریک ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے ارسلان ایاز سے۔ جی بتائیے ارسلان۔ جی بالکل، اس وقت مری میں مسلم لیگ نون کی ایک انتہائی اہم مشاورتی جو میٹنگ ہے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے حوالے سے وہ جاری ہے۔ یہاں پر کل میاں محمد نواز شریف، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز، حسن نواز سمیت نون لیگ کی قیادت موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بھی جو کنٹیسٹنٹ تھے حالیہ انتخابات میں نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز، ان سب کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ جو جیتنے والے امیدوار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں پر آج جو ہے وہ ممکنہ جو اگلے نون لیگ کے وزیر اعظم ہوں گے ان کے نام کو فائنلائز کیا جائے گا، اور اس حوالے سے یہاں پر جو مشاورت ہے وہ جاری ہے۔ بہت شکریہ ارسلان۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 راہگیروں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی عمر 15 سے 20 کے درمیان تھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ہربنس پورہ کے قریب کینال روڈ پر تیز رفتار کار راہگیروں کو کچلتی ہوئی درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے وقت واک کرتی ماں اور اس کے 2 بچے بھی گاڑی کی زد میں آ گئے۔ ایک بچہ جاں بحق اور ایک زخمی ہوا، جبکہ ایک راہگیر بھی جان سے گیا۔ کار سوار تینوں نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت 15 سال کے مزمل، 17 سال کے فرقان، 18 سال کے نعمان، 19 سال کے جنید اور 20 سال کے عبد الرحمان کے نام سے ہوئی۔ لاہور ہربنس پورہ میں کار حادثے میں 15 سال کا مزمل بھی جان سے گیا۔ حادثے کے وقت مزمل چھوٹے بھائی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ مزمل کے بھائی نے حادثے کی تفصیلات ہمارے نمائندے بابر خان کو بتائی ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ صبح انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہربنس پورہ کی طرف سے آتے ہوئے تیز رفتار کار جو کہ پہلے پول سے ٹکرائی، اس کے بعد کلا بازیاں کھاتی ہوئی درختوں میں جا گری۔ کار میں سوار جو 3 افراد اور جو راہگیر بچے جو کہ واک کر رہے تھے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت مزمل نامی 15 سال کا بچہ ہے، اس کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ کار والا فل تیز سے آ رہا تھا، وہ نہ فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی اور پہلے کھمبے کے ساتھ ایک لڑکے کو اڑایا، پھر بعد میں میرے بھائی کو، پھر میں پیچھے تھا نہ وہ آگے تھے اس لیے۔ کیونکہ جی چھوٹا بچہ قاسم جو کہ مزمل کا بھائی ہے، یہ اس وقت واک اپنے بھائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ یہی کہنا ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ بڑی تیز رفتاری سے یہاں پر گاڑیاں چلتی ہیں، ٹریفک کے کوئی انتظامات نہیں ہیں، تو اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ توجہ کرے۔ جی کراچی سٹی کورٹ میں مقتول میر رضا کے بزنس پارٹنر احمد عدالت میں پیش ہو گئے۔ وکیل کے ہمراہ پیش ہو کر بتایا کہ عدالتی کارروائی جوائن کر لی ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا ان کے موکل کو پولیس ہراساں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے عبوری ضمانت حاصل کی۔ سیشن عدالت نے 1 لاکھ روپے میں عبوری ضمانت منظور کی، اور اب محمد احمد اس کیس میں عدالتی کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے آج پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت اور حاضری کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنا دیا۔ محمد احمد نے عبوری ضمانت کے لیے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ مقتول سے کاروباری معاملات تھے۔ محمد احمد مقتول کا بزنس پارٹنر تھا۔ ایک دکان احمد چلاتا تھا اور دوسری میر رضا کے پاس تھی۔ کراچی کی مقامی عدالت میں میر رضا قتل کیس تفتیشی افسر مقدمے کی تفتیش اور مقتول کی میڈیکل رپورٹ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ ڈی ایس پی نے مقتول کے سم نکلوانے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ تفتیشی افسر ڈی ایس پی سراج نے کہا مقتول کے سم نکلوانے کی اجازت دی جائے تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے۔ تفتیشی افسر نے رپورٹس پیش کرنے کے لیے مزید مہلت کی درخواست دائر کر دی۔ ڈی ایس پی نے کہا مجھے اس کیس کی تفتیش ابھی موصول ہوئی ہے، وقوع کا معائنہ اور کیس سے جڑے افراد کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ سماعت تک مہلت دی جائے، درخواست کی سماعت کچھ دیر میں کی جائے گی۔ پورا شہر سوال کر رہا ہے قاتل کو کیوں بچایا جا رہا ہے۔ میر رضا کے اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر کی سٹی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا مقتول کس سے ملا تھا، پولیس کو تمام معلومات فراہم کرتی ہیں، کسی کی گرفتاری یا عدم گرفتاری کا نہیں کہہ رہے۔ سارے گواہ صرف گواہی دینے کے اوپر ڈر کے مارے بیل فائل کر دیں گے تو آپ انویسٹیگیشن خراب کریں گے نا، زبردستی اپنے آپ کو ملزم بنا کے۔ تو یہ احمد بھی ہے، بچپن کے اس کے 3-4 اور دوست بھی ہیں، رات کو جن کے ساتھ کھانا کھایا تھا وہ بھی ہیں، جن سے پورا دن فون پہ بات کرتا رہا وہ بھی ہیں، سب کے نام نمبر دیے کہتے ہیں شاید کسی سے اس نے ذکر کیا اور میں کہاں جا رہا ہوں، کس سے مل رہا ہوں۔ نئی تفتیشی ٹیم تو اب کام کرنا شروع کر رہی ہے۔ ہم فی الحال نہیں کہہ رہے کہ جی فلانے پہ شک ہے اس کو پکڑ لیں، اس کو گرفتار کر لیں۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جی جو CCTV لے کے آؤ اس کا فورینسک صحیح جگہ سے ہو تاکہ کل اس کی ایڈمیسیبلٹی پہ عدالت میں سوال نہ ہو۔ دیکھیے احتجاج کراچی کے نوجوان کر رہے چونکہ ان کو سوال کا جواب نہیں ملا۔ تحقیقاتی ٹیم ہمارے سوال کا جواب تھوڑی ہے۔ قاتل کون ہے، کیوں بچایا گیا، کب پکڑا جائے گا، کے ساتھ کون کون شامل ہے، سزا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی، زندہ پکڑا جائے گا کہ نہیں۔ کراچی کے نوجوان ڈے 1 سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ کہہ کے نہیں کہ جی احتجاج بند کرو یا پکٹ لگاؤ یا پولیس کو بولو کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج، نہیں جی، قاتل پکڑ کے لائیے۔